الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ تو جو کل کا درس تھا اس کے اندر ہم جو آخری موضوع پڑھے تھے وہ تھا امام ترمذی رحمہ اللہ کے شروط کہ اپنی کتاب کے اندر کیا شرطیں لگائی ہیں، کس قسم کے راویوں سے حدیثوں کو نقل کریں گے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ کے شرط کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک چیز سمجھتے ہیں کہ روات کے جو طبقے ہیں، علماء نے روات کے جو طبقے بنائے ہیں کہ راوی کس طبقے کا ہے، تو جب ہم اس طبقے کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ بآسانی امام ترمذی رحمہ اللہ کے شرط کیا ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو علماء نے روات کی کیٹیگری بنائی ہے کہ فلاں راوی کس کیٹیگری کا ہے، وہ کس کیٹیگری کا ہے، کس طبقے کا ہے، تو اس کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ الطبقہ الاولی، طبقہ اولا، اس کے اندر کون سے راوی کو رکھا گیا ہے؟ وہی فی غایۃ الاتقان والحفظ، وہ راوی جو کہ ایک دم متقن ہو، جو حدیثیں جو بھی چیزیں وہ یاد کریں اس کے اندر ان کو کیا ہو، اتقان حاصل ہو، اور ان کا حافظہ جو ہو بہت ہی مضبوط ہو، مع طول الملازمۃ للشیخ، اور یعنی حفظ کامل اور ضبط کامل کے بعد وہ اپنے شیخ کو کیا پکڑے ہوں، لازم پکڑے ہوں، اپنے شیخ کو کیا پکڑے ہوں، لازم پکڑے ہو، یعنی انہی کے ساتھ رہنا اکثر، یعنی اپنی اکثر زندگی یا طول صحبت ان کو شیخ کی حاصل ہو۔ تو یہ ہے پہلے طبقے کے راوی۔ اس میں کون آتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ، یعنی جو ایک مرتبہ چیز یاد کر لیے، سن لیے، وہ ہمیشہ ان کو محفوظ رہے گی، اور جن علماء سے انہوں نے علم حاصل کی ان کو لازم پکڑا۔ اس کے بعد الطبقہ ثانیہ آتا ہے، اور جو یعنی اس قسم کے راویوں سے حدیثیں کون نقل کرتے ہیں؟ سب نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری بھی نقل کرتے، ابو داؤد بھی نقل کرتے، امام ترمذی بھی نقل کرتے، سب نقل کرتے ہیں، امام مسلم بھی نقل کرتے ہیں، سارے لوگ نقل کرتے ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ صرف اور صرف اسی پہلے طبقے والے سے ہی نقل کرتے ہیں، اس کے علاوہ سے کسی دوسرے طبقے کے، مطلب جو فرسٹ طبقے کے، جو پہلے طبقے کے راوی ہیں، انہی سے حدیثوں کو اپنے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے، اس کے بعد والے طبقے کے حضرات کی حدیثوں کو اپنے کتاب کے اندر نقل نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد ہے طبقہ ثانیہ، وہ طبقہ یا وہ لوگ نزلت عن الاولی قلیلا فی الحفظ والاتقان والملازمہ، وہ راوی جو کہ پہلے طبقے والے راویوں کے مقابلے میں حفظ و اتقان کے اندر، حفظ و ضبط کے اندر تھوڑا سا پیچھے رہ گئے ہوں۔ کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا پیچھے رہ گئے ہوں، اور اسی طریقے سے ملازمت اور مصاحبت جو شیوخ کی ہوتی ہے اس میں بھی پہلے طبقے والے راویوں سے ان کے پاس کیا ہو، کم ہو، ان کے پاس کیا ہو، کم ہو۔ تو ان سے کون لوگ حدیث نقل کرتے ہیں؟ تمام لوگ حدیث نقل کرتے ہیں، لیکن امام بخاری ان سے حدیث نقل نہیں کرتے اس طبقے کے راویوں سے۔ امام مسلم بھی نقل کرتے ہیں، امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں، امام ترمذی نقل کرتے ہیں، سارے کے سارے لوگ نقل کرتے ہیں ان طبقے کے روات سے حدیثوں کو، لیکن امام بخاری صرف اور صرف پہلے طبقے کے راویوں سے نقل کرتے ہیں، اور امام مسلم پہلے طبقے اور دوسرے طبقے کے راویوں سے حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے الطبقہ الثالثہ، وہ لوگ جو کہ حفظ اور اتقان میں پہلے طبقے کے راویوں کی طرح ہوں۔ کیا ہوں؟ جس طریقے سے حفظ اور ضبط میں پہلے طبقے کے راوی تھے، یعنی کمال درجے تک پہنچے ہوئے تھے، یہ لوگ بھی حفظ اور ضبط میں پہلے طبقے کے راویوں کی طرح ہوں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ان کو مصاحبت، طول مصاحبت، یہ جو ہے ہم کالطبقۃ الاولی فی الملازمہ لیکن فی الحفظ والاتقان مثل الطبقۃ الثانیہ، یہ کیا جو تیسرے طبقے والے ہیں، یہ کیا ہے؟ ملازمت میں پہلے طبقے والے لوگوں کی طرح کیا ہے؟ ملازمت میں جس طریقے سے پہلے طبقے کے رواد نے اپنے شیوخ کو لازم پکڑا، اسی طریقے سے ان لوگ بھی لازم پکڑا، لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے؟ حفظ اور اتقان میں۔ ان کے حفظ اور اتقان میں کمی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کمی ہوتی ہے، اور یہ حفظ اور اتقان میں
दूसरे दर्जे के रावियों की, दूसरे तबके के रावियों की तरह होते हैं। तो इनसे हदीसें कौन नकल करते हैं? इनसे हदीसें इमाम अबू दाऊद, नसई, तिरमिज़ी और इब्न माजा, ये 4 लोग नकल करते हैं। और कभी कभार इमाम मुस्लिम इन तीसरे तबके के रुवात से कभी कभार मुताबा और शवाहिद के अंदर नकल कर देते हैं। यानी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह सिर्फ और सिर्फ पहले तबके के रावियों से हदीस नकल करते हैं, जो कि मुलाजमत में भी और हिफ्ज़ इत्क़ान में आला दर्जे के पहुँचे हुए हैं। उसके बाद जो दूसरा तबका है उनसे इमाम बुखारी नकल नहीं करते हैं, उनसे इमाम मुस्लिम और जो उनके बाद वाले इमाम हैं अबू दाऊद, नसई, तिरमिज़ी लोग नकल करते हैं। और जो तीसरे तबके के हैं उनमें से इमाम मुस्लिम नकल नहीं करते हैं उन रुवात की हदीसों को, लेकिन कौन नकल करते हैं? असहाबे सुनन नकल करते हैं। उसके बाद जो चौथा तबका है हुम नज़लू फ़िल हिफ्ज़ वल इत्क़ान वल मुलाज़मत लिश्शेख़, वो लोग जो हिफ्ज़ और इत्क़ान में और शेख की मुलाज़मत में, मुसाहबत में तीसरे दर्जे वाले से कम हों। नज़ल मतलब अक़ल्लु, यानी उनका मर्तबा क्या है? कम है बिलमुक़ाबिल तीसरे दर्जे वाले के रुवात के। तो इनसे कौन लोग हदीस नकल करते हैं? इनसे नकल करने वाले में इनसे हदीस नकल करने वाले इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह हैं और इब्न माजा रहमहुल्लाह हैं। उसके बाद है अत्तबका अल-ख़ामिसा। तबका ख़ामिसा में किन रुवात को रखा गया है? जो ज़ुअफ़ा और मजाहिल हैं। तो ये थी 5 तबक़ात, ये थे रुवात के 5 तबक़ात। तो जब हम रुवात के तबक़ात को समझ गए कि कौन रावी किस तबके का है, उसके बाद इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह के शर्त की तरफ आते हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह का जो शर्त है कि किस तरह के रावियों की हदीस को अपनी हदीस के अंदर, अपनी किताब के अंदर, अपने जामे तिरमिज़ी के अंदर नकल करेंगे, तो वो पहले तब सिर्फ़ और सिर्फ 5वें तबके जो ज़ुअफ़ा मजहूलीन हैं उन्हीं रुवात की हदीस को नहीं नकल करते हैं। उसके अलावा वो चौथे दर्जे तक के रुवात तक आते हैं और उनकी हदीस को नकल करते हैं। और लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जो है सिर्फ़ और सिर्फ पहले तबके के, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह पहले और दूसरे तबके के, इमाम अबू दाऊद और नसई हैं तीसरे तबके के, तीसरे तबके तक आते हैं। लेकिन जो चौथे तबके के अंदर आते हैं उसके अंदर मसलूब और कल्बी जो चौथे तबके के रुवात हैं, इनसे इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह वगैरह अहादीस नकल नहीं करते हैं, लेकिन इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह नकल करते हैं। तो ये है इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की शर्त कि मतलब कितने मतलब रुवात में कितने निचले तक जा सकते हैं वो, और किस तरह के रावियों से हदीस को अपनी किताब के अंदर नकल करेंगे। उसके बाद मंज़िलतुहु बैनल कुतुबि सित्ता, कि जामे तिरमिज़ी का मकाम मर्तबा कुतुब सित्ता के अंदर कहाँ है। यानी कुतुब सित्ता के जो हम दर्जा बंदी करते हैं उसमें तिरमिज़ी का मकाम कहाँ पर आता है। तो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह कहते हैं इन हत्तत रुतबत जामे अबी ईसा अन सुनन अबी दाऊद व नसाई लिइखराज हदीस मसलूब वल कल्बी व अमसालहुमा, कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह की जो जामे है उसका मर्तबा नीचे गिराता है, नीचे चला आता है। किस वजह से? इमाम अबू दाऊद और तिरमिज़ी इमाम नसई रहमतुल्लाह से, इस वजह से क्योंकि वो अपनी किताब के अंदर सईद और मसलूब और कल्बी जो रावी हैं, इन तरह और इनके अमसाल जो रुवात हैं, इन तरह के रावियों की अहादीस को, जो कि चौथे तबके के रावी हैं, इनकी अहादीस को नकल करने की वजह से इनका दर्जा इमाम अबू दाऊद से भी कम है और इमाम नसई रहमतुल्लाह से भी कम है। तो जब हम दर्जा बंदी करेंगे तो किस तरह कहेंगे? सबसे पहले सही बुखारी, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद अबू दाऊद, और यहाँ तक कि बाद उलमा ने नसई को मुक़द्दम रखा है हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह के कौल की वजह से, जो कि हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने कहा कि हदीस के ज़ईफ़ होने और रुवात के मजरूह होने के एतबार से अगर सबसे कम मतलब सुनन सहीहैन के बाद
صحیحین کے بعد اگر کوئی کتاب ہے جس کے اندر سب سے کم ضعیف حدیثیں ہیں اور سب سے کم مجروح راوی ہے تو وہ کون ہے؟ سنن نسائی ہے، سنن نسائی ہے۔ لیکن امام ابو داؤد کے سنن کو لوگ مقدم رکھتے ہیں سنن نسائی پر، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو احکام کی حدیث ہے بسبب جمع احادیث الاحکام اور استخراج احادیث الاحکامی کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جو احکام کی حدیث کو جمع کیا ہے، وحصر احادیث الاحکام، اور احکام کی جو حدیثیں ہیں ان تمام احکام کی حدیثوں کے حصر کرنے کی وجہ سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مقام صحیحین کے بعد رکھا ہے۔ تو یہ ہے درجہ بندی کی سب سے پہلے صحیح بخاری، پھر ابو داؤد، یا آپ نسائی کو رکھیں یا ابو داؤد کو رکھیں صحیح بخاری، اس کے بعد صحیح مسلم، اس کے بعد آپ چاہے تو صحیح ابو داؤد سنن ابی داؤد کو رکھیں یا سنن ترمذی سنن نسائی کو رکھیں، پھر اس کے بعد جامع ترمذی کا آتا ہے، پھر اس کے بعد ابن ماجہ کا آتا ہے، کیونکہ وہ اپنی کتاب کے اندر ضعفاء اور مجہولین سے بھی، جو راوی ضعفاء اور مجہول ہیں ان سے بھی ان کی حدیثوں کو بھی اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ مصطلحات ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ کے جو کہ دیگر علماء کی اصطلاحات سے ہٹ کر کے امام ترمذی رحمہ اللہ نے استعمال کیا ہے، اور سب سے پہلے ان اصطلاحات میں سے ہے امام ترمذی رحمہ اللہ جب حدیث کو نقل کرتے ہیں، حدیث کے نقل کرنے کے بعد وہ کتاب حدیث کے آخر میں کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ خود وہ اپنے حسن کی تعریف الگ کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب العلل الصغیر کے اندر کہتے ہیں والحسن عندنا او فانما اردنا به حسن اسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه۔ کہتے ہیں کہ حسن کسے کہتے ہیں؟ حسن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جب میں حسن کہتا ہوں تو میرے ہاں حسن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث اس سند کے اندر کوئی متہم بالکذب راوی نہ ہو، اور اسی طریقے سے وہ حدیث شاذ نہ ہو، اور اسی طریقے سے وہ حدیث کسی دوسرے طریق سے مروی ہو۔ یعنی عام علماء کے جو اصطلاحات ہیں جو حسن کہتے ہیں کہ حسن کی تعریف کیا؟ متصل سندہ بالنقل العدلی خف الضبط غیر معل ولا شاذ، کی اتصال سند اور راوی عادل ہو لیکن خفیف الضبط ہو، اس کے ضبط کے اندر، اس کے حفظ کے اندر، اس کے اتقان کے اندر کچھ کمی ہو، لیکن حدیث معل اور شاذ نہ ہو۔ یہ ہے حسن کی اصطلاح۔ یہ تمام علماء اسی پہ چلے ہیں، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ اس اصطلاح پہ نہیں چلے ہیں، بلکہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے حسن کچھ دوسری چیزوں کا کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث گرچہ کتنی بھی نیچے نہ چلی جائے لیکن اس کے اندر اگر متہم بالکذب راوی نہیں ہے اور وہ حدیث کسی دوسرے طریق سے آئی ہے، اگر وہ شاذ نہیں ہے تو وہ حدیث امام ترمذی کے ہاں کیا ہوگی؟ امام ترمذی کے ہاں وہ حدیث حسن ہوگی، اور عام علماء کے ہاں وہ حدیث کس کو کیا کہتے ہیں؟ حسن لغیرہ، یعنی اس کی اصل کیا ہوتی ہے؟ ضعیف حدیث ہوتی ہے، لیکن متعدد طرق یا کسی دوسرے طریق کی وجہ کے آنے کی وجہ سے اس کا مرتبہ ضعیف سے اٹھ کر کے حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچتا ہے۔ تو یہ ہے حسن سے مراد امام ترمذی کے ہاں، جیسا کہ وہ اپنی کتاب کے اندر العلل الصغیر کے اندر خود بتلا کے گئے ہیں والحسن عندنا کیا ہے؟ کل حدیث یروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غیر وجہ۔ یہ ہے امام ترمذی کے ہاں حسن کی تعریف۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ استعمال کرتے ہیں حسن غریب۔ حسن غریب ایک خاص اصطلاح ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی، جو کہ اپنی جامع ترمذی کے اندر حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں حسن غریب، کہ یہ کیا ہے؟ حسن غریب ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ تو یعنی ایک حدیث جو حسن ہو سکتی ہے، حسن ہوتی ہے، وہ بیک وقت غریب کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر امام ترمذی رحمہ اللہ کی اصطلاح ہی مان لیں ہم، جو انہوں نے حسن کہا ہے، حسن کی تعریف کیا کی ہے
कि उस सनद के अंदर कोई मुत्तहिम बिलकज़िब रावी ना हो, या वो हदीस शाद ना हो, या वो हदीस दूसरे तरीक़े से मरवी हो। तो आप कहते हैं वो हदीस दूसरे तरीक़े से मरवी हो तो कैसे, और गरीब जो होती है उसकी एक ही तरीक़ होते हैं, क्या होते हैं, उसके एक ही तरीक़ होते हैं, उसका एक ही रास्ता होता है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। तो कैसे आप दो मुतज़ाद चीज़ को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। तो बाद उलमा ने इनकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की हसन गरीब अगर कहते हैं इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह, तो वहाँ हसन से मुराद होता है हसनुन लिज़ातिही, और गरीब से मुराद होता है गरीब, यानी कि उस हदीस की एक ही तरीक़ है और दूसरे तरीक़ से वो वारिद नहीं हुई है। लेकिन ये महल नज़र है और ये इमाम रहमहुल्लाह की इस्तिलाह, इस पर इस्तिक़रा की ज़रूरत है। और इसी तरीक़े से इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, हसनुन सहीहुन गरीबुन, हसनुन सहीहुन गरीबुन। तो इसके ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह हसन सही गरीब और हसन सही, ये दोनों इस्तिलाह के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह हम अगले हफ्ते में पढ़ेंगे। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।